اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا ڈیول موڈ آن ہو رہا تھا جو ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پوری بات بتاؤ ہزر، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اور وہ لڑکا شادی کر رہا ہے، آج رات اس کی شادی ہے۔ وہ بات مکمل کر کے پھر خاموش ہو گیا۔ مطلب کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے وہ خود شادی کر رہا ہے؟ ایک معصوم کی ساری خوشیاں لوٹ کے وہ اپنا گھر بسانے جا رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ڈیول ایسا ہونے دے گا؟ ایڈریس بتاؤ اس کا۔ یارم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ ڈیول، مجھے کچھ اور کام ہے۔ اس کا خطرناک موڈ دیکھتے ہوئے شارف نے فوراً کہا تھا۔ ڈیول کے ایسے موڈ کے ساتھ وہ کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہیں پر ہی اتر گیا جبکہ ہزر یارم کو راستہ بتا رہا تھا۔ ہیلو لیلا، روح کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، ڈیول اور ہزر کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ان کے جاتے ہی شارف نے لیلا کو فون کیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ لیلا نے ایک نظر باہر ٹی وی لگائے روح کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، بس ڈیول کا ڈیول موڈ آن ہو چکا ہے، پتہ نہیں آج کس کی شامت آئے گی۔ بس دعا کرنا کہ جو بھی ہو اس کو آسان موت ملے۔ شارف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا تو لیلا کی ہنسی نکل گئی۔ فکر مت کرو، میں روح کو سنبھال لوں گی، اور تم بھی اپنا خون نہ جلاؤ، گھر چلے جاؤ۔ معصومہ انتظار کر رہی ہوگی کیونکہ اتنی ہمت تو تم میں ہے نہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جا پاتے۔ لیلا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہاری ہمت سے بھی اچھے سے واقف ہوں، اور تمہاری طرح پریگننٹ ہو کر گھر نہیں بیٹھا، بہت کام ہے مجھے، اتنا ہی فارغ ہونا۔ وہ سنانے والے انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی بات پر غور کر کے جہاں اس سے خود پر لعنت بھیجی تھی وہیں لیلا کا کہکا اسے فون بند ہونے تک سنائی دیتا رہا۔ وہ بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھا شادی والے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہال کو سرخ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جبکہ ہر طرف لائٹنگ کی گئی تھی۔ بے شک اس جگہ کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ شارم کو اس ماحول سے نفرت ہو رہی تھی۔ ایک معصوم سی لڑکی کو تباہ و برباد کر کے کیسے یہ شخص اپنی شادی کے شامیانے سجائے بیٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے ہی ایک آدمی بیٹھا، ہاتھ میں سگار پکڑے ہوئے مہمانوں سے وہ گفتگو تھا۔ اسے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کا گربان پکڑ چکا تھا۔ بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ تم کون ہو اور اس طرح سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آئے ہو؟ اور میرے بیٹے سے تمہیں کیا کام ہے؟ وہ شخص انتہائی غصے سے اس سے پوچھنے لگا جب ہزر نے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اس کے پیٹ کے ساتھ دبائی۔ پہلے مرنا چاہو گے یا اپنے بیٹے کا بتاؤ گے؟ ہزر نے فالتو بات کرنے سے بہتر موضوع پر آنا سمجھا۔ جب اس شخص نے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا وہ شارم کو ایک نظر دیکھ سکتا خود سیڑھیاں چھلانگتے اوپر چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی یارم بھی انہیں سیڑھیوں سے تیزی سے اوپر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اس طرح ہمارے گھر کیسے آ گئے ہیں؟ اور اس طرح سے ہمارے بیٹے کا کیوں پوچھ رہے تھے؟ آپ نے کیوں بتایا کہ وہ اوپر ہے؟ ان کے پاس پستول تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پولیس کو فون کرو۔ انہوں نے بیگم کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے نوکر کو حکم دینا بہتر سمجھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس طرح سے میرے کمرے میں کیسے گھسے؟ وہ اچانک کسی کو پستول لیے سامنے دیکھا بھکلایا اور تیزی سے اپنے فون کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہزر نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ یہی تو بتانے آئے ہیں تمہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہزر نے کہتے ہوئے شارم کو دیکھا جو پرسکون سا سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ ہزر کو یقین تھا یہ لڑکا آج اس کے قہر کا نشانہ ضرور بنے گا۔ ہزر بھی زیادہ دیر اس کے شکار کے پاس سے ہی رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو شارم نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ جس لڑکی کو 6 دن پہلے یونیورسٹی میں تیزاب سے چلایا ہے تم نے، اس کے بھائی ہیں ہم۔ کیا سمجھ کے رکھا تھا؟ بے آسرا ہے، بے سہارا ہے وہ، ماں باپ سر پر نہیں ہے، ایک ہاسٹل میں رہتی ہے تو تمہاری کھیل کا سامان بنے گی، اور تم جیسے امیر زادے اس کا فائدہ اٹھا سکو گے۔ اس معصوم کی زندگی برباد کر کے کتنی آسانی سے شادی کر رہے ہو تم۔ ایک بار بھی تمہیں خیال آیا کہ تم نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی ہے؟ پچھلے 6 دن سے کس اذیت میں ہے جانتے بھی ہو تم؟ ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہے اس کو، پل پل تڑپ رہی ہے وہ، اور تم تڑپو گے اب۔ یارم ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ لیکن ہم تمہیں اس لڑکی کی تکلیف کا احساس نہیں دلائیں گے، کیونکہ اب تم بھی وہی تکلیف سہوگے۔ وہ درد جو وہ لڑکی پچھلے 6 دن سے دن رات سہتی رہی ہے، وہی درد اب تمہارا مقدر بنے گا۔ اس لڑکی کے ایک چھوٹے سے انکار کو تم لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ آج تمہاری انا بھی اس تیزاب کی آگ میں جل کر مر جائے گی۔ یارم نے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل اس کے سامنے کرتے ہوئے ڈھکن کھولا تو وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیخنے لگا لیکن یارم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ ہزر، دروازہ کھول دو، اس کی چیخوں کی آواز باہر تک جانی چاہیے۔ اس کے حکم پر ہزر نے دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ڈیول نے اپنا کام کیا
اور اس کی چیخو پکار میں اسے اس لڑکی کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی جو نہ جانے کتنے وقت سے اس تکلیف کو سہ رہی تھی۔ اس سے ڈھکن کھول کر اس میں موجود تیزاب اس کے چہرے پر پھینکا تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیزاب کی خالی بوتل سے چھلکا تیزاب ڈیول کے ہاتھ پر گرا، لیکن اس وقت اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی چیخو پکار اتنی بلند تھی کہ ساؤنڈ پروف روم کے کھلے دروازے سے آواز باہر تک جا رہی تھی، اور یہی چیخو پکار سن کر اس کے ماں باپ تیزی سے کمرے کی جانب بھاگے تھے جہاں وہ اپنے بیٹے کا جھلسا ہوا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ اس کا باپ تیزی سے آگے بڑھا اور اس پر پانی پھینکنا چاہا جب حسن نے اسے پکڑ کر دور پھینکا۔ اتنا بھی مت تڑپیے جسٹس صاحب، یہ آپ ہی کی غلطیوں کی سزا ہے جو آپ کے بیٹے کو مل رہی ہے۔ کیا پرورش کی ہے آپ نے اپنی اولاد کی؟ یہ جو آج تکلیف آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے وہی تکلیف 6 دن سے ایک لڑکی بھی برداشت کر رہی ہے۔ کیا سوچا تھا اس نے کہ یہ جو چاہے گا وہ کرے گا اور اس کا باپ اسے بچا لے گا؟ لیکن معاف کیجیے گا، یہ کیس آپ کی نہیں بلکہ ڈیول کی عدالت میں آیا ہے، اور ڈیول کی عدالت میں کسی کے باپ کی اولاد نہیں دیکھی جاتی۔ یارم نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا جو درد سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جائیں، ہسپتال لے جائیں اسے۔ اگر جان بچ گئی تو خوش قسمتی مت سمجھیے گا، کیونکہ اب سے آپ کا بیٹا ویسی ہی زندگی جیے گا جیسی وہ لڑکی جیے گی۔ یارم نے کہتے ہوئے حسر کو چلنے کا اشارہ کیا تو جسٹس صاحب کی بیوی وہیں بیٹھ کر پوری طرح سے بلکنے لگی، جبکہ جسٹس صاحب اپنی ہی بے پرواہیوں کے نتیجے پر بے حد شرمندہ تھے۔ رو یار، آرام کر لو، میں نے تمہیں بتایا نا یارم کو آنے میں وقت لگے گا، تم سو جاؤ ورنہ وہ آ کر مجھ پر غصہ ہوگا۔ لیلا اس کے پاس بیٹھی کب سے سونے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن روح اس کی بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں لیلا، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، تم یارم کو فون کرو نا، ان سے پوچھو وہ ٹھیک تو ہیں۔ روح، تم جانتی ہو نا وہ اس وقت فون نہیں اٹھاتا، وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف ہے۔ میں نے ہزر کو بھی 2-3 بار فون کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم آرام کرو، وہ جیسے ہی آئیں گے میں تمہیں اٹھا دوں گی، پھر تم یارم کے ساتھ گھر چلی جانا۔ نیند کی دوائی کھانے کے بعد بھی روح کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کا دل بے چین تھا۔ یارم روز وقت پر آ جاتا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، لیکن اگر کسی دن لیٹ ہو جائے تو لیلا اسے دوائی وغیرہ کھلا دیتی تھی، لیکن آج تو وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ 11 بج رہے تھے اور یارم کی واپسی کے کہیں کوئی آثار نہیں تھے۔ لیلا کب سے اس کی منتیں کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن وہ بیڈ پر لیٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بیڈ پر بیٹھتے ہی اسے نیند آ جائے گی، اور یارم کو اس کا یوں انتظار کرنا پسند ہے، جبکہ اس یہ بے چینی نوٹ کرتے ہوئے شونو بھی بار بار مین گیٹ تک جاتا اور پھر مایوسی سے واپس لوٹ آتا۔ یارم، تمہارا ہاتھ تو اچھا خاصا چل گیا ہے، تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ وہ اس کا بازو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ہزر، بس غصے میں دھیان نہیں رہا۔ خیر، تم اس پر کوئی پٹی وغیرہ باندھ دو کہ روح کو نظر نہ آئے۔ وہ ہزر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو ہزر نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ تمہیں ہسپتال چلنا چاہیے، تیزاب سے اندر کی ہڈی تک جل جاتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ تمہیں صرف ٹچ ہوا ہے، گرا نہیں، ورنہ شاید ہمارے لیے مشکل بن جاتی۔ ویسے تمہیں یقین ہے کہ جسٹس صاحب پولیس میں ہمارا نام نہیں لیں گے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے ہمارا چہرہ دیکھا ہے۔ گاڑی اسپتال کے راستے ڈالتے ہوئے ہزر نے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ ایک بہت اچھا اور ایماندار انسان ہے، اس کی زندگی میں کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ ہاں، شاید اپنے فرض کی خاطر اپنے بچوں پر دھیان دینا بھول گیا، تبھی تو اس کے بیٹے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ باپ کی بے دھیانی اور ماں کی طرف سے ملنے والی آزادی سے بچے بگڑ جاتے ہیں، اور پھر ایسے بچوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن ایسے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہی اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو بنایا ہے۔ ہزر ہزر نے گاڑی اسپتال کے باہر روکی تو یارم نے ایک نظر اس کو دیکھا، جیسے یقین تھا کہ وہ اب اس کی بات نہیں مانے گا۔ یارم پلیز بنا کچھ کہے اندر چلو، تمہارے ہاتھ میں کافی گہری چوٹ لگی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو، اور ویسے بھی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ لیلا بھی کتنی بار فون کر چکی ہے لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا، اور روح بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ میرے لیے نہ صحیح لیکن تم اپنی روح کے لیے تو اتنا کر ہی سکتے ہو۔ ہزر نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین ہو کہ اب یارم انکار نہیں کرے گا، اور اس سے انکار نہیں کیا تھا، بس ایک ہاتھ سے اسے آنے کا اشارہ کیا اور خود ہسپتال کے اندر چلا گیا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی تو شونو کے بھونکنے کی آواز شروع ہوتے ہی روح بھی تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ حیران ہوا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ کیوں رہی تھی، یہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر بھی غصہ اسے روح پر نہیں بلکہ لیلا پر آیا تھا جو اس کے آتے ہی اپنی صفائی دینے لگی۔ ڈیول، میں نے اس کی منتیں کی کہ پلیز سو جاؤ، تم نے میڈیسن لی ہے لیکن اس سے میری ایک بھی بات نہیں مانی اور تمہارا انتظار کرتی رہی ہے۔ ہاں یارم، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی،
آپ کہاں رہ گئے تھے؟ یہ مجھے زبردستی سونے کا بول رہی تھی. میں نے اسے بتایا بھی کہ آپ کو اچھا لگتا ہے میرا جاگ کر آپ کا انتظار کرنا، لیکن یہ میری بات مان ہی نہیں رہی تھی. لیلا جو اپنی جان بچانے کے لیے اس کی شکایت لگا رہی تھی، اس کی شکایت پر اس کا منہ کھل گیا. کوئی بات نہیں میرا بچہ، ہم ابھی گھر چل رہے ہیں. اسے شونو کو اشارہ کیا تو وہ اس کے